خاموشی کو اپنا شعار بنا تاکہ شر زبان سے محفوظ رہے۔ خاموشی کا ادب کرو، یہ آوازوں کی مرشد ہے۔ برے کام سے بچنے کے لیے صفائی دل ضروری ہے، اور صفائی دل کے لیے باطنی تقویٰ ضروری ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھے بغیر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بھی گناہ ہے، کیونکہ بہقی کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ خود پسندی 70 سال کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ راہ توکل اختیار کر اور رضائے الہی پر راضی ہو جا۔ فقر تو ذوق و شوق و تسلیم و رضا کی راہ ہے، اور حقیقت میں یہی متاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے ہم وارث اور امین ہیں۔ ذکر اللہ ذکر کرنے والے کے وجود کو خالص پاکیزگی عطا کرتا ہے، اس نفس و شیطان اور ہوائے سے دنیا کی پلیتی سے پاک رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان بھی چلی گئی تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اگر دین کے راستے میں مشکلات آئے تو ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر اللہ کے راستے سے واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ ایک خیر ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نعمت ملنے پر شکر اور مصیبت کے وقت صبر کیا جائے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہو گئی، جاگنے پر اتنا ہی زیادہ غصہ آئے گا۔ جو کوئی حق تعالیٰ کے ذکر میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو تمام طبقات، عرش و کرسی اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اس کا کہنا مانا سمجھو وہ دین دنیا دونوں سے گیا۔ بادشاہوں اور امیروں کی صحبت فقیروں کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ دنیا اور دنیا دار کبھی بھی سکون قلب حاصل نہیں کر پاتے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ نگاہ کا تعلق سوچ سے ہے اور سوچ کا تعلق عمل سے۔ نگاہ منصف کر لو، عمل منصف ہو جائے گا۔ بعض غلطیاں زندگی بھر کے محنت اور ریاضت کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ نہ جانے جب محبتیں فنا ہو جاتی ہیں، بچھڑ جاتے ہیں تو اپنے پیچھے خوش فہمیاں کیوں چھوڑ جاتے ہیں۔ دل ہر آن ایک ہی دھن میں لگا رہتا ہے، وہ ہمیں مل جائے گا، ہمارا پھر سے ساتھ چھائے گا۔ حالانکہ جدائیوں کے راستے تو بہت طویل ہوتے ہیں، جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ جو اس میں ملنا ہوتا تو بچھڑتا ہی کیوں۔ اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے احساس کو پامال کر رہی ہے تو کیا ہوا، تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے۔ جب قدرت نے تمہیں اکیلا ہی تخلیق کیا تھا تو پھر تنہائی سے کیا گھبرانا۔ میں نے لوگوں کو راضی کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، تب جا کر حق بولنے پر قادر ہوا۔